السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غامدی صاحب کا جو پوزیشن ہے علی اور معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بیچ والا، اور ان کے اسٹوڈنٹ کا جو پوزیشن ہے معاویہ رضی تعالیٰ اور علی کے جو ہے خلافت و ملکیت کو لے کر، وہ میرے حساب سے جو ہے بہت انکنسسٹنٹ ہے۔ تو اس لیے انکنسسٹنٹ ہے کیونکہ یہ لوگ سب سے پہلے بات تو بولتے ہیں کہ آپ اسٹیبلش ہسٹری سے یہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں اسٹیبلش ہسٹری سے فیصلہ کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نتیجہ اور بھیانک ہے، کیونکہ روایت سے تو آپ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو صحابی ثابت کر بھی دیں گے، اسٹیبلش ہسٹری سے یا پھر قرآن سے تو آپ ثابت کر بھی نہیں سکتے۔ آ، اور اسٹیبلش ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ ابو سفیان رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائٹ کرتے رہے۔ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی ان کا جو کلیم ٹو فیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے علی رضی تعالیٰ عنہ سے جو ہے لڑتے رہے، اور ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ جو ہے حسین سے لڑتا رہا۔ تو یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ تو کسی روایت میں بھی نہیں آئی ہے، اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی توجیہات انٹرپریٹیشن لوگ الگ الگ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ ابو سفیان رضی تعالیٰ عنہ جو ہے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے معاویہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علی رضی تعالیٰ عنہ سے فائٹ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے، اور یزید جو ہے وہ حسین رضی تعالیٰ عنہ سے پوری وہ جو ہے فائٹ کرتے رہے۔ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو امر شورا بینہم کو جو پروموٹ کیا ہے وہ غامدی صاحب نے پروموٹ کیا ہے۔ تو وہ جو غامدی صاحب کو پروموٹ کیا تو سب سے پہلے تو شورا کو بریک کرنے والے تو معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ہے نا، کہ انہوں نے شورا کو کیوں نے قائم کیا؟ تو وہ بولتے کہ نہیں وہ ایسا ماحول نہیں تھا وہ شورا کو قائم کرنے کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے صحابی، اگر وہ صحابی ہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ جو چیز چلی گئی تھی اس کو واپس لانے کا، تو ان کو تو ذمہ داری تھی کہ شورا پہ چھوڑ دینا، اور شورا سے ہو رہا ہے۔ اب ان کی اتنی بڑی فوج تھی، تو جیسے عمر رضی تعالیٰ عنہ جو ہے کمیٹی بنا کے گئے تھے تو اسی طرح سے وہ بھی کمیٹی بنا دیتے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بعد اپنا جو ہے یہ کر لیتے۔ تو یہ بولتے کہ نہیں انارکی، بھائی انارکی تو خود معاویہ رضی تعالیٰ عنہ بنو امیہ نے ہی پھیلائی ہے بھائی۔ اگر باغی آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ خوارج موجود تھے، اور تو معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ تھا علی رضی تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ جو ہے یہ بولتے تھے کہ آپ جو عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا جو ہے بدلہ لیں، تو یہ 20 سالہ حکومت میں انہوں نے کون سا بدلہ لے لیا ہے عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا؟ 20 سالہ حکومت میں انہوں نے کیا ہے؟ آپ نے بولا کہ بہت اچھے سے راج کیا ہے، بھائی دیکھو چائنا میں بھی لوگ جو ہے نا ایک سٹیبل کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بغاوت ہوتی نہیں ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے، لیکن ہے ایک ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی تو نہیں ہے چائنا میں، ڈیموکریسی تو ویسٹ میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے وجہ سے جو یہ بولتے ہیں نا غامدی صاحب کی، وہ جو ہے سیاست میں علی رضی تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑھ کے تھے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے گا کہ آج کے ڈیٹ میں جو شیعہ سنی ایشو ہے وہ ہے ہی معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بیسس پہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ، کیونکہ اس کے بعد ہی شیعہ سنی ایشو سٹارٹ ہوا ہے نا، اس اقدام کے بعد ہی جو ہے شیعہ سنی ایشو سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آج تک مسلمان حکمرانی میں ڈیموکریسی نہیں آ پائی، خلافت واپس نہیں آ پائی، جس طرح سے خلافت راشدہ جو ہے علی رضی تعالیٰ عنہ تک یا ابو بکر ٹو علی حسن رضی تعالیٰ عنہ تک تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب اگر خلافت راشدہ مانتے ہیں علی رضی تعالیٰ عنہ کو، تو اس حساب سے ان کے خلاف جو اسٹیبلش حکومت کے خلاف جو بھی آتا ہے تو وہ تو پھر باغی ہی ہوگا نا۔ اور میں جو حدیث عمار جو ہے وہ کوٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اب حدیثیں اس لیے کوٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں بھی غامدی صاحب کے منہج سے ہی ہوں کہ خبر احد سے جو ہے نا کوئی حکمی چیز سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن دیکھیے گا سورہ حجرات میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو ان سے قتال کرو اور ان سے صلح کرو، اگر صلح پہ مادر نہیں ہو تو پھر قتال کرو، حتیٰ کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم تک آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو علی رضی تعالیٰ عنہ نے قتال کیا، حسن رضی تعالیٰ عنہ نے صلح کر دیا۔
تو ان کا جو اقدام ہے وہ تو عین قرآن کے مطابق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اچھا ایک اور انکنسسٹنٹ اصول یہ مجھے لگا غامدی صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ سے، کہ آپ جتنے بھی آپ 23 اعتراض دیکھ لیجئے، آپ ہر چیز جو ہے غامدی صاحب کا ٹاپک وائز دیکھ لیجئے، تو وہ ہر ایک ایک روایت کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں مان رہے اس روایت کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے ٹاپک ہے جس پہ وہ ہر روایت ڈسکس ہی نہیں کرتے، وہ سیدھا پوری ایک ہی ساتھ جو ہے روایتوں کو یہ بول دیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں نا، یہ جو ہے خبر احد ہے اور یہ اس پہ کوئی حکمی نتیجہ نہیں ہم لوگ نکال سکتے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اپنا جب کچھ چیز ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے مطلب علی رضی تعالیٰ عنہ سے اچھے جو ہے پالیٹکس کرتے تھے، تو یہ چیز تو وہ روایتوں سے ہی سہارا لیتے ہیں نا. ہاں، تو غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی کئی بار میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ وہ روایتوں سے سہارا لیتے ہیں. حالانکہ غامدی صاحب کا ہی یہ پوزیشن ہے جو ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے اسلام کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. تو جب حدیث اسلام کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے تو ہسٹری کے مسئلے میں تو سب سے زیادہ حدیث یوز کرنا چاہیے. چلیے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ حدیث ضنی ہے، اسٹیبلش ہسٹری سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں. تو اسٹیبلش ہسٹری تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے نا کہ اسٹیبلش ہسٹری کے حساب سے تو معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کا اسلام بھی ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اسٹیبلش ہسٹری کے حساب سے آپ کیسے ثابت کیجئے گا؟ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کیسے ثابت کیجئے گا؟ صرف ایک روایت ہے وہی والی بخاری میں ایک رکعت وتر پڑھنے والی، جس میں ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا ہے. اگر آپ قرآن میں جائیے گا تو قرآن میں تو صحابی کا ڈیفینیشن ہی نہیں، صحابی کا اس لیول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو لیول پہ ہم لوگ ہیں. قرآن تو اور صحابی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے کہ سابقون ور اولون من المہاجرین والانصار، اس کے بعد منافقین ہیں. ہم جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پر منافق کا جو ہے اطلاق نہیں کرتے، کیونکہ اس میں خود جو ہے قرآن کی آیت ہے کہ وہ مدینہ میں تھے، منافقین جو ہے وہ مدینہ میں تھے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ملے جلے اعمال والے، تو ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملے جلے اعمال کے اس پہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر سورہ حجرات میں تو یہاں تک بھی یہ چیز ہے لکھا ہوا کہ اگر جو ہے کوئی بغاوت کر لے تو اس سے قتال کرو. ٹھیک ہے، اس سے قتال کرو، اور اگر وہ جو ہے قتال پہ آمادہ نہیں تو صلح کرو، اگر صلح پر بھی نہیں آئے تو پھر قتال کرو. یہ تو سورہ حجرات کی آیت ہے. تو اس سے جو ہے آپ کیا یہ چیز کہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے حساب سے یہ ان کا جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہے، اور بہت سارے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو انکلوڈنگ میں یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے.